السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت طور میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو حاضر ناظرین۔ بجٹ دا مہینہ چلدا پہ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں اور وفاقی حکومت نے اپنا بجٹ پیش کر چھوڑے۔ خوبصورتی دی گل یہ ہے کہ جتھاں اپوزیشن نے این بجٹ دے اُتے اختلافی آراء دا اظہار کیتے، اُندے نال جمہوریت دے حسن دی سونی تصویر یہ بھی بنتی پئی ہے کہ تحریک انصاف دے اراکین قومی اسمبلی نے بھی بجٹ دے اُتے تنقید کیتی ہے۔ میں سمجھدا یہ جمہوریت ہوندی ہے کہ تساں آزادی نال گال کرو، لیکن بعض اوقات گال جڑی آزادی نال تھیندی ہے وہ شتر بے مہار تھی ویندی ہے، جن دا مظاہرہ اساں پنجاب، سندھ اور قومی اسمبلی دے وچ ڈٹھا۔ یہ نہیں تھی ہونا چاہیے، ساری روایات کوئی نہیں، جمہوری روایات کوئی نہیں، اور خاص طور دے اُتے اساں ماضی وچ دیکھدے ہاں ہنگامہ آرائی تھیندی رہ گئی ہے، لیکن اتنے طویل دورانیے دی ہنگامہ آرائی یہ اساں افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری گل یہ ہے کہ آن والے نسلاں کیتے اساں کیا پیغام دیندے پے ہیں، بجٹ دے وچ عوام کو کیا ملے، یہ ہے سارے اج دے پروگرام دا موضوع۔ عوام کئی جگہ اتنے نظر آندی پئی ہے یا وہ مسلسل این مہنگائی دا شکار رہا سی، اور ان دے نال نال اساں یہ بھی دیکھتے پے ہاں کہ سیاسی درجہ حرارت پنجاب دے وچ وددا پے۔ کل سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے سابق صدر آصف علی زرداری نال ملاقات بھی کی تھی، تے یہ ان دے کیا اثرات مرتب تھی سن، یہ ہیں سارے اج دے موضوعات۔ انہاں موضوعات تے گفتگو کرن کتے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف دے مرکزی رہنما، اور سارے پروگرام اکثر تشریف گھن آندن تجزیہ نگار ہیں اور پارٹی دے معاملات کو بڑے بہتر انداز نال دے دے پن حافظ محمد ہارون صاحب تک کو اساں جی آئیں کو آدے ہیں۔ ساری دوسری مہمان پاکستان مسلم لیگ نواز تو انہاں دا تعلق ہے، مقرر شعلہ بیان ہیں، ماہر تعلیم ہیں اور پارٹی دے نال بہت زیادہ لائل ہیں، بہت سارے عہدے ماضی وچ بھی رہ گئے، ہون بھی انہاں کول عہدے ہیں اور پارٹی دا موقف بڑی مضبوطی دے نال بیان کریں دن۔ ڈاکٹر عائشہ عبداللہ تک کو اساں جی آئیں کو آدے ہیں۔ ہارون صاحب کیا آدھے ہو جی لڑائی تھئی ہے قومی اسمبلی دے وچ جندا آغاز تھے، ایک اچھی روایت ہے یا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، قومی اسمبلی میں اصل میں پورے آپ کی قوم کا ایک وہ چہرہ ہے، وہاں پر خیر یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ سابقہ حکومتوں سے یہی روایات آ رہی ہیں کہ جب اسمبلی ہال میں ایک دوسرے کی وہ برداشت کی ان کی بالکل ہی حس ختم ہو جاتی ہے، جو بالکل نیگیٹو ہے۔ میرے خیال جہاں پر عوام کی قسمت کے فیصلے ہونے، جہاں ملک کی قسمت کے فیصلے ہونے، وہاں پر آپ کو ایسا اختلاف میرے خیال میں بہت یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بالکل ایک اس کی ہم بالکل پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اچھا مطلب ہے کہ ماضی دے وچ بھی یہ جو ہنگامے آرائی تھیندے رہ گئے یا مشترکہ پارلیمنٹ دا جڑا اجلاس ہوندے صدر دی تقریر دے دوران ہنگامے ہوندے ہیں، لیکن این دفعہ تو بڑا کوئی عجیب معاملہ ہے اور تساں مطلب آپ بھی محسوس کریں دے سر اصل میں کسی چیز کو روکنے کے لیے وہ پری پلان کریں اور اس کے بعد پھر یہی رزلٹ آتے ہیں کہ لازمی بات ہے ایک اپوزیشن اور اس کی جو اقتدار والی عائشہ ہارون نے تو مذمت کر چھوڑی ہے، مطلب پی ٹی آئی تو سمجھ دو کہ تاری طرف بھی مذمت ہونی چاہیے ہے۔ جو اس ٹائم ہماری جو قومی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سب سے زیادہ معتبر لوگ ہیں، سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ بیہیویئر شو کرنا چاہیے تھا، جبکہ بقول ان میں سب ہی کوالیفائڈ لوگ ہیں اور بل بھی ہمارا وہی پاس کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے وہ بہت غلط ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں کبھی بھی اس حد تک نہیں ہوئی جس طرح سے ابھی اٹھا چیزیں ماری گئیں اور یہ کیا گیا۔ یہ تو کہیں سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ہماری قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، یہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہم جمعہ بازار میں یا کسی ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں پہ لوگوں کو مچھلی بازار ہی لگ رہا تھا، کہ وہاں پہ لوگوں کو اتنے انٹلیکچوئل لوگ اور ان کا بیہیویئر، ان کی گالیاں، ان کے ورڈز، مطلب لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ہماری وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ملک کے معمار ہے۔ ہارون صاحب بجٹ دے بارے کیا دیو کہ جڑا وفاقی بجٹ ہے ان دے وچ عوام دے کیتے کیا کیا مراعات ہیں یا عوام کو کچھ مطلب ریلیف ملتا پیا یا نہیں ملتا پیا؟ این گال تو ہٹ کے بھی تھوڑا تعلق تحریک انصاف تو ہے۔ جی بالکل سر، بالکل عوام کو بالکل ملے گا، ریلیف کیوں نہیں ملے گا؟ کوئی بھی نئے ٹیکس ایسے نہیں ہیں جو ایڈ کیے گئے ہیں عوام میں، لیکن یہ ہے کہ کووڈ کے دنوں میں جو دیکھا جائے جتنا بھی انٹرنیشنلی ہے جو اس میں سلمپ اور جو مارکیٹ میں جو حالات رہے ہیں، پاکستان ان سے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص کرم نوازی ہے، مہربانی ہے کہ ہمارے اوپر وہ حالات نہیں گزرے جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں انڈیا میں آپ کے سامنے کس حالات سے گزر رہے ہیں، اور معیشت جو تھی بالکل جس کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، لیکن بر وقت اقدام کی وجہ سے کووڈ کے دنوں میں اچھی اس کی پلاننگ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ گروتھ ریٹ بھی اس کا 3.9 سے اب تو 4.5 تک چلا جائے گا،
اور یہ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں عوام کو ریلیف سب اس وقت ملے گا جب آپ کا بیسک سٹرکچر کو صحیح ہوگا. آپ کا بیسک سٹرکچر میں اتنے فالٹ اتنے وہ اس میں ہیں جب اس لیے عوام کو نظر نہیں آ رہا. اگر دیکھا جائے اس پورے جتنا ہمارا سب کانٹیننٹل ہے اس میں ابھی بھی پاکستان سب سے بہتر جا رہا ہے. اس کی اکانومی بھی حالانکہ اتنے حالات خراب اور اتنے اس کے لیکن اکانومی بھی اس پہ چل گئی. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی فل کیپیسٹی سے چلنا شروع ہوگی جو آپ کو اس کے ملے. اس کے علاوہ کچھ الیکٹریسٹی کے شارٹ فال تھے لیکن وہ بھی کورڈ ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے دیکھا جائے اگر آپ کی پلاننگ اچھی ہے آپ کی نیت اچھی ہے. وہ یہ بتا دیں کہ پچھلے 30 سالوں میں کوئی بھی ڈیم نہیں بنا. اگر اب دیکھیں گے آپ کے 3 بڑے ڈیم بن رہے ہیں جو آج سے 30 سے 40 سال پہلے بننے چاہیے کہ وہ آج بن رہے ہیں. یہ ترجیحات کا یہی تو فرق ہے. اگر آج سے 30 سال پہلے ڈاکٹر صاحب میں کہاں سے کہاں معیشت چلی جاتی ہے. یہ جی ڈیم دی گال آدھے پین اچھا بہت سارے صوبیاں کو بڑا اختلاف ہوندے اور ماضی دے وچ جڑے ویلے بھی کوئی سنگل طاقت نال حکومت آندی ہے وہ تو کر سکتی ہے انہیں بھی نہ کیتا. تساں کیا سمجھتے ہو ڈیم کو بہت پہلے نہ بننا چاہیے ہے؟ بالکل بن جانا چاہیے تھا. ڈیم کا جو پروسیجر ہے وہ جتنا بھی پروجیکٹ تھا ہمارا جتنا بھی ورک ہوا ہے وہ سارا میاں صاحب نے کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کا جو تھا وہ شارٹ فال تھا اور کچھ 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی تھی میاں صاحب نے 11,000 میگا واٹ بجلی اور اس کے باوجود بجلی موجود نہیں ہے. دیکھیں ان کی ناقص حکومت کا یہ حال ہے اس ٹائم کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.9 آپ کا جی ڈی پی ہے. کہاں ہے آپ کا 3.9؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا 3.9 جی ڈی پی ہے تو آپ لاہور کا ایئرپورٹ کیوں گروی رکھ رہے ہیں؟ آپ جو M9 کیوں ہے وہ کیوں گروی رکھ رہے ہیں؟ پھر آپ یہ ہمارے پارک کیوں گروی رکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے اتنا اچھے حالات چل رہے ہیں تو پھر آپ کے جو ہے یہاں پہ ان امپلائمنٹ کیوں اتنی زیادہ ہے؟ آپ نے غلط شو کرتے ہیں آپ کے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک گال ہے کہ جڑی بے روزگاری ہے ان دے اوتے سب کو اپنی آبادی دے اوتے کنٹرول کرنا پوسی. گورنمنٹ کو ہن وسائل کوئی نہیں رہ گئے, پرائیویٹ سیکٹر دے وچ اتنی جابس کوئی نہیں. ہن سب کو سارے کو مل کے ان دے اوتے پلاننگ کرنی چاہیے ہے کہ کاروبار والے پاسے اسمال بزنس والے پاسے نوجوانوں کو آنا چاہیے. پڑھن لکھن دے بعد وہ بجائے کہ حکومت والے پاسے منہ دیکھن وہ خود کاروبار کرن وہ زیادہ بہتر نہیں. دیکھیں سر اس ٹائم جو معیشت کا پہیہ ہے نا وہ بالکل جیم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے کاروبار کی طرف تو لوگ آ ہی نہیں رہے نا. کاروبار انویسٹمنٹ تو تب ہوں گی نا جب یہاں پہ کچھ آؤٹ پٹ ملے گی. ابھی تو انویسٹمنٹ لوگ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. دوسری میں آپ کو ایک اور بات جو کنٹینیو کر رہی تھی کہ انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کووڈ کے بعد 5 کروڑ لوگوں کو نوکریاں ملی. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ امپلائمنٹس کتنی تھی اس ٹائم. 6 کروڑ 25 لاکھ جو تھی وہ اس ٹائم نوکریاں تھیں جب لوگ کر رہے تھے. اب جو ہے 3 سال بعد جا کے جو ریشو ہے وہ یعنی کہ اب آئی ہے 5 کروڑ پہ. یعنی کہ ابھی بھی 1 کروڑ 25 لاکھ لوگ جو ہے ابھی بھی ان امپلائمنٹ میں ہیں. یعنی کہ ان کی جو گروتھ اور ریٹ انہوں نے دکھائی وہ غلط جڑی ڈاکٹر صاحب گال نہیں کریندے پن کیا یہ حقیقت دے قریب ہے؟ رپورٹ بتا رہی ہوں آپ کو میں. بالکل حقیقت نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں اس چیز کا بات جواب دوں کہ عمران خان نے کوئی چیز گروی نہیں رکھی. یہ وہی انہوں نے اپنے یہ نواز شریف دور میں آپ کو دیکھا جائے یہ موٹر ویز انہوں نے گروی رکھوائیں. پی ٹی وی ایون کہ پی ٹی وی گروی رکھا ہوا, ریڈیو اسٹیشن بھی گروی. ایک آپ کا وہ جب تک آگے سے چل رہی ہے اس کی وہ کنٹینیوٹی ہے. ابھی تو ابھی یہ تھوڑی کہ عمران خان نے دیے. آپ نے ایسے اس کی کیا کہتے ہیں معیشت کے آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں معیشت دار انہوں نے کہ آپ نے ایسی بارودی سرنگیں اس کو بچھا کے دی ہیں کہ آنے والا تاکہ حکومت ہی نہ کر سکے. اب ان کو یہ کہا تھا کہ میں تو اپنے 100 دن کے اندر آپ کو پلان دے رہا ہوں وہ تو بتائیں نا مجھے. نہیں اب اس کے باوجود اگر یہ اب ان کو یہی فکر لاحق ہوگی کہ یہ کیسے ہو گیا آپ کی معیشت اس کے اوپر ہے. بتائیں آپ کا بجٹ آپ کی پاکستان کی آپ قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ پھر قرضے اس لیے لے لیے کہ آپ قرضے کھا گئے سارے. نہیں آپ کو 3 سال ہو گئے آپ نے کہا حافظ صاحب جڑی کل دی خبر ہے وہ یہ ہے ظاہر خبر ہے کہ ملتان اور اسلام آباد دے ایئرپورٹس جڑے ہیں سکوک بانڈز دے کیتے انہوں کو گروی رکھیا ویندا پہ مطلب کم تے جاری ہے. کیا ان دے بغیر گزارا نہیں تھی نا جیسے تساں یہ بھی آدھو ساری معیشت بہت اچھی تھی گئی بہتر تھی گئی؟ سر ابھی اس کے دیکھا جائے تو ابھی وہ حالات نہیں ہے. معیشت اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوگی. اتنا انہوں نے اس کو 30 سال کی کمی اب کیسے 3 سالوں میں پورا کر سکیں گے؟ ابھی تو اس کا وہ دوسری بات یہ ہے کہ سکوک بانڈ جو ہے وہ پاکستان کی اپنی ملکیت ہے. اس کا ایک سسٹم ہے جس کے لیے آپ کو سیکورٹی بانڈز رکھنے ہوتے ہیں. وہی اس کی کنٹینیوٹی کر رہے ہیں. کوئی نئی چیز تو لائے نہیں. ملتان کے ایئرپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں اور ہائی ویز کی. یہ سابقہ جو پالیسیز ہے اس کی کنٹینیوٹی ہے. کوئی نیا تو انہوں نے اس کو اس میں نہیں رکھا. اگر یہ نہ اس کو گروی رکھاتے ہیں اس کے اگینسٹ نہ آپ
اس کی لیتے ہیں سیکورٹیز، تو آج یہ ہمیں رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. نہیں مطلب ہے کہ سابقہ پالیسیاں دی کنٹینیوٹی تساں آدھے پہ ہو، موجودہ حکومت تے مطلب ان دے عمل درآمد نہ کرے، عمل پیرا نہ سر کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سر دیکھیں کہ اگر آپ کی سابقہ پالیسیز کی وجہ سے اگر وہ اسٹرکچر کو کیسے آپ ہلا سکتے ہیں. اب دیکھیں اورنج ٹرین تو نہیں کرنا چاہتی تھی پی ٹی آئی، لیکن یہ ہے کہ ایک وہ اسٹرکچر درمیان میں اس کی انویسٹمنٹ ہوئی، اس کو کنٹینیوٹی رکھانی پڑی. اچھا میٹرو پلازا انسان جڑی اچھی خبر یہ ہے کہ جڑا کاشتکار ہے گندم دی کراپ ان دی بہت اچھی تھئی ہے، گنے دی کراپ اچھی تھئی ہے، مکئی دی کاشت اچھی تھئی ہے، سوائے کپاہ دے باقی ساری بمپر کراپس ہیں اور کاشتکار کو پیسہ بھی بر وقت مل گئے. کیا سمجھ دیو کہ یہ سارے ایک مطلب اللہ تعالیٰ دی طرف جڑی مہربانی تھئی ہے، ان دی عوام تے کیا اثرات مرتب تھی سن؟ بالکل سر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی دفعہ پاکستان میں 70 سال میں جتنی بھی کراپس ہیں وہ بمپر کراپس ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بیچارہ کاشتکار اس کی قیمت کا تعین ہی نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی شوگر فیکٹریوں کے باہر اپنے گنے کی قیمت ہی نہیں لے سکتا تھا، وہ بھی ایک سٹرکچر میں آ گیا. اس کے بعد آج کا ایک احسان تھا، بہت خوش ہے، وہ تو کہہ رہا کہ کبھی بھی اس کو ایسا نہیں ملا. یہ ایک ٹائم پیریڈ لگے گا، جو آج کا جتنا بھی سرمایہ یہ آتے آتے مارکیٹ میں اور اوپر آتے آتے اس انشاءاللہ یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے 1-2 مہینے میں اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا لیکن ہارون صاحب ایک شہر تساں آدھے پہ ہو کہ جی کاشتکار خوش ہے، لیکن مارکیٹ دے وچ پیسہ اوویں نہیں آیا جویں ماضی دے وچ آندا ہے. فصل آون دے بعد ماضی دے وچ نا مارکیٹ دے وچ خرید و فروخت تھیندی ہے ہر شے دی، وہ نہیں تھئی. ان دی کیا وجہ ہے؟ نہیں سر، وہ تھوڑا سا پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اب کیا کہتے ہیں جس میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ جیسے سلو ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں، ابھی تو یہ کراپس کے بعد دوسری ترجیحات ہوتی ہیں، ہر کسی کی اپنی ایک آنے والے دیاں دے وچ ڈاکٹر عائشہ آنے والے دیاں دے وچ ایک جملہ انہوں نے آکھے آنے والے دیاں دے وچ کیا تھیندا پے. کل آصف علی زرداری دی نال ملاقات تھی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی دی. آج دے اخبارات دے وچ کچھ خبراں ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ مل کے بجٹ پاس کراون دے بعد کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. کیا حقیقت ہے پنجاب وچ؟ سر یہ تو قبل از وقت ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ تو زیادہ پی ڈی ایم ہی بتائے گی یا جو پارٹیز ہیں وہ بتا سکتی ہیں. لیکن ایک تھوڑا سا لفظ جو انہوں نے کہا کہ آنے والا وقت، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی والے کے پاس ایک ہی الفاظ ہے ڈے فرسٹ سے، جب وہ اپوزیشن میں تھے تب سے بھی، کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا اور یہ ہو. مطلب کب ہوگا؟ آپ نے پہلے کہا ہمیں 100 دن دو، پھر آپ نے سال کہا، پھر آپ 3 سال گزار چکے ہو، پھر آپ کریں کنٹینیوٹی. مطلب کنٹینیوٹی کیا ہے؟ جو غلط کام ہے وہ کنٹینیوٹی میں چل رہا ہے، جو اچھا کام ہے جی 70 سال میں اس دفعہ بہت اچھی فصل ہو گئی، اگلے 5 سال بھی سادے ہیں. آؤٹ پٹ کیوں نہیں ملا آخر کاشتکار؟ عائشہ سارے ہون وفاقی وزراء اے آدھے پین، صوبائی وزراء اے آدھے پین کہ اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ سادے ہیں. کیا آدھے ہو؟ سر یہ ان کی بھول ہے. عوام اس ٹائم اتنی زیادہ ایگزاسٹ ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے، جو مہنگائی کا انہوں نے کمر توڑ رکھی ہے نا مہنگائی نے اس ٹائم عام عوام کی، وہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے. کیونکہ انہوں نے بیسک چیزیں اور سب سے زیادہ انہوں نے میڈیسن پہ سب سے زیادہ ٹیکس لگایا. انہوں نے کوئی آپ یہ جو بجٹ ہے، آپ خود ایک نارمل پاکستانی ہونے کے ناطے بتائیں کہ کیا یہ بجٹ ہے ایک پاکستانی کے لیے؟ کیا یہ اس عمران خان نے دیے جو کہتا تھا میں چینج لاؤں گا، میں عوام کو ریلیف دوں گا؟ کہاں گئے وہ سارے نعرے، کہاں گئے وہ ساری باتیں، جو باتیں یہ کہتا تھا نا کہ یہ کر رہے ہیں. نون لیگ خرابی اتنی زیادہ پیدا کر گئی ہے، وہ شودہ مطلب کیا خرابی کیا پیدا کر گئے؟ جب ہم گئے تھے ہماری جی ڈی پی کیا تھی اور ہمارے ہمسائے ملک کی کیا تھی؟ آج ہمارے ہمسائے ملک کی 12 پہ پہنچ گئی اور ہم کہاں پہ پہنچ گئے؟ ہم نیگیٹو پہ جا رہے ہیں. یہ جھوٹی جی ڈی پی دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا. ورلڈ بینک نے رپورٹ پیش کی ہے کہ سب سے زیادہ مہنگائی اس ٹائم پاکستان میں اور سب سے زیادہ جو ہے اس ٹائم قطر میں 6.3% خسارہ تخمینہ لگایا گیا ہے. مجھے بتائیں کون اس کا ذمہ دار ہے کہ کون جو ہمارے یہ خسارے میں ہمارا ملک جا رہا ہے، ہماری معیشت خسارے میں جا رہی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آخر یہ عمران خان جو کہ جس کی پالیسیز نہیں ہے، جس کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، جو کام نہیں کر پایا، تو پھر بھائی آپ کے وہ کہاں گیا؟ انگلینڈ کا جو وزیر اعظم تھا سائیکل پہ جایا کرتا تھا. آپ خدا کے واسطے آپ آرام سے استعفیٰ دیں، گھر بیٹھے. ہمارے لیے کیوں اس طرح سے آپ ہارون عوام کو خراب کر رہے ہیں؟ صاحب اپوزیشن بار بار ایک گال کریں دی ہے جی کہ آج بلاول دا بھی یہ بیان ہے، لیکن یہ کیا اچھی روایت ہے کہ ایک منتخب پرائم منسٹر ہے، منتخب وزیر اعلیٰ ہے، کم تھیندا پہ کیا 5 سال نہیں ملنے چاہیے تھا کو؟ سر بالکل ملنے چاہیے. یہ عوام کے ٹیکس کے پیسز کی آپ کا یہ اس کے اوپر پارلیمنٹ میں آتے ہیں، الیکشن کی ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ کی ایک منتخب حکومت ہے، اس کے بعد ان کو اپنا پورا پیریڈ کرنا چاہیے. خیر ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی کہ جی استعفیٰ دیں. کیوں استعفیٰ دیں؟ عمران خان کیوں استعفیٰ دے گا؟
वो क्या कहते हैं अवाम के वोटों से आया, अवाम की ताकत से आया। और आपके सामने जो सिचुएशन ये है, असल में इनको अपना मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख नज़र आ रहा है, इनको नज़र आ रहा आगे कुछ भी नहीं होना, जितना मर्जी जोर लगा लें नून लीग या लेकिन पीपल्स तुसां पार्टी ये दसे सो कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ थे उत्थां PTI को शिकस्त थींदी रहेगी हर जहाज उत्ते, वाल तुसां किवें एज्यूम कर सकते हो कि अगले 5 साल तुहाडे हैं? सर बाई इलेक्शन एक डिफरेंट होता है, उसमें वो बिल्कुल कभी भी जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन को कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। बाई इलेक्शंस एक उसका कॉन्स्टिट्यूंसी का ऐसा होता है मामला जिसमें मैक्सिमम 20% से ये 21% लोग सिर्फ उसमें वो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जनरल इलेक्शन एक माहौल होता है, एक जनरल उसके दिल में जितने वोटर्स होते हैं एक मखसूस तरीके से आते हैं और करते हैं। इसलिए बाई इलेक्शन के ऊपर कभी भी हम ये राय नहीं दे सकते कि इसकी वजह से इनकी हुकूमत ये खुश होते रहें। खुश होने में कोई नहीं है, 30 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया था, अब क्या करें? अभी भी आने दिनों में ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम कुछ कर लेंगे। काफ लीग तुहाडी हलीफ है और उन्होंंने बड़ी मरकजी रहनुमा हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उन्हें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नाल मुलाकात की थी, क्या आदे हो? देखें जी, वो अभी तक तो उसके ऊपर हम किसी की एक पर्सनल वो है किसी भी से, यहाँ हमारी की पार्टी की तरफ से तो किसी के ऊपर वो कोई रोक टोक नहीं है। आप जिससे चाहे मिलना चाहे, वो ये है कि वो उनकी अपनी कोई होगा, अगर कोई पार्टी की वो आएगा देख लेंगे। अभी तो पार्लियामेंट में हम बैठे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप उससे पहले क्या प्रोबेबिलिटीज़ में या आप प्रिडिक्शन कर दें जी ये होने वाला है, वो उसके लिए हम तो अभी कुछ भी नहीं उसमें कह सकते। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, 5 साल पूरे भी करेंगे, अगले 5 साल भी आएंगे। PTI पंजाब के बजट के उत्ते तुहाडी क्या राय है, वो की वजह है? सर बिल्कुल आपके सामने बाकी सूबों के हिसाब से, लेकिन देखें जी खैबर पख्तूनख्वा में ये कहते रहे जब पहली दफ़ा PTI हुकूमत में आई कि दोबारा हुकूमत भी नहीं बनाएगी, 3/3 मेजॉरिटी से हुकूमत भी बनी। और इस वक्त वो ऐसा सूबा है जिसमें उन्होंने अपना ज़ीरो रेटेड कई चीज़ों पर टैक्स कर दिया। उन्होंने एक वो उस पोजीशन में आ गए कि अपने उसको आगे लेके जाएं। और पंजाब का भी आप पिछले 30 सालों का जिसका भी देख लें बजट, उसके बाद देखें उसका आज के जो बजट का FBR की रिपोर्ट से कभी भी इतनी टैक्स रेवेन्यू आपके कभी इकट्ठे नहीं हुए, इतने लोग आपके नेट उसमें। माजी दे विच पंजाब दे बजट दे विच 8 अरब रुपया हुंदा है ज़राअत कीते, ई दफ़ा 31 अरब रुपया मतलब रखा गया जी, बहुत बड़ा जंप है। इना मतलब है जी पंजाब सरसब्ज़ और शादाब थे उनमें जी। और एजुकेशन सेक्टर का क्या किया? एजुकेशन सेक्टर में भी उनका फंड कम कर दिया गया, इन्होंने तो रखा ही नहीं था, इनकी तरजीहात तो कभी थी नहीं एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन वो चाहते ही नहीं है कि अवाम एजुकेट होगी तो डेफिनेटली वो अपने हक के लिए बोलेगी। ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे, ये तो चाहेंगे कि अवाम एजुकेट ना रहे। एजुकेशन का बजट आपका कम कर दिया गया, ठीक है। और आपने हायर दा घट थे, प्राइमरी और हायर दा ज्यादा थे, वही मैं कह रही हूँ ना आपसे कि कम कर दिया गया ना, पहले नहीं मतलब है कि दूर जो शोबे हैं उन्होंने मतलब ज्यादा बढ़ा छोड़ा। आप ये देखें ना, आपने कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट, इनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किधर गई, ये बताएं हमें कि आपने सारा बजट उठा के जो है एक स्पेसिफिक उसको दे दिया और अपने बाकी अवाम के लिए जो टैक्स दे रहे हैं सारा कुछ भर रहे हैं उनको आपने साइड पे कर दिया। ये भी तो देखें आप, ये आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप जो अवाम टैक्स पे कर रही है आखिर उनको आपने रिलीफ कहाँ दिया। 3 साल बाद इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो है वो पेंशन में बढ़ाई है, ठीक है, 3 साल बाद। और उससे ज़्यादा आप ये देखें कि अगर कोई बंदा इस टाइम 20,000 रुपये ले रहा है पेंशन, तो उसके लिए एक घर का खर्चा जो है वो इस टाइम 50,000 रुपये है। तो आपने क्या रिलीफ दिया? 3 साल बाद भी आप देने के बाद आप जो है ना वो रिलीफ नहीं दे रहे। एक बेसिक नीड को आप सस्ता करते, आप ज़रूरत ज़िंदगी को सस्ता करते, आटा घी चीनी को सस्ता करते, बल्कि आपने चीनी चोर को रिलीफ दे दिया। ये क्या बात है? ये मुझे समझ नहीं आती। चीनी चोर कह तो रही है मैडम, लेकिन इनको ये भी तो बताएं कि उनके लिए आपका लॉ और शरीफ फैमिली की कितनी चीनी की फैक्ट्री है, ये भी बताएं साथ साथ। 22 साल जो है ना इमरान खान साहब ने हुकूमत की है, सिर्फ इसलिए वो हुकूमत करना चाह रहे थे, 22 साल से ख्वाब देख रहे थे, इसलिए देख रहे थे कि वो जो है ना आके सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जो उनके मोहसिन हैं उनको बुरा कर सके। आज तक मुझे बताएं कि अगर माइनस नवाज शरीफ कर दिया जाए इमरान खान की ज़ात है तो इमरान खान के पास क्या है? ही गॉट नथिंग, कुछ भी नहीं है उनके पास। हारून साहब मतलब हुण अगले पासे वेंदे पिन नवाज शरीफ और इमरान खान सारा ये मौजू कोई नहीं, लेकिन कोरोना अलहमदुलिल्लाह तो सभी गुफ्तगू दे विच आखे कि कोरोना घट थी गए और हुण जिहड़ी उनकी शरह है वो 2% रह गई है। कोरोना के बारे हुकूमती इकदामात और इंतजामात के उत्ते WHO ने भी उनकी तारीफ की थी और ख़ुद अवाम ने भी ये महसूस किए। क्या समझदे हो जिहड़े कोरोना के नाल जिहड़ा नुकसान थे मईशत का वो कितने अरसे बहाल थी? वैसी
सर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, अगर कोरोना के दिनों में हमारी ये प्रोग्रेस रही है, आने दिनों में इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे कवर हो जाएगा। और ये आपके ये वैसे मैं मैम की ये बात बताऊँ, ये पता नहीं कौन सी ये आपको हकायक बताना चाह रही हैं। आपकी स्टॉक मार्केट में पहली दफ़ा रिकॉर्ड उसमें बिजनेस हुआ है। आपके जितने बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स, उनके इस वक्त इतना उसमें उन्होंने क्या कहते हैं रीशेड्यूल किए हैं कर्जे, और नई डेवलपमेंट के लिए नई जितनी भी है उसमें इंडस्ट्री के लिए इतने लोन हो रहे, नौजवानों के लिए इतने प्रोग्राम शुरू किए। कभी भी किसी ने, इवन कि मैं एक खुद विक्टिम हूँ कि मुझे अपने काम के ऊपर एक्सपीरियंस था, मैं लेना चाहता था लोन, लेकिन हम किसी कैटेगरी में ही नहीं आते थे। हम एक्सपोर्ट के लिए लेना चाहते किसी कैटेगरी में, लेकिन आज का एक नौजवान बगैर गारंटी के 20 लाख ले रहा है, अपना काम भी शुरू करना चाह रहा है, वोकेशनल तालीम के लिए भी उनके लिए हो रहा है, उसके बाद ख़वातीन के लिए हो रहा है। बस इनके लिए तो मैं ये कहूँगा, आंखें मुदी हुई हो तो दिन भी रात है, इसमें कसूर क्या है भला आपका? ये आंखें खोलेंगे तो इनको नजर आएगा। और दूसरी बात, ये मैडम कह रही है महंगाई का, महंगाई सिर्फ 11% बढ़ी है और वर्ल्ड में 40% प्लस हो गई। लेकिन महंगाई की गाल आते पे हो, इनका मतलब है जितना महंगाई वधी उतना गुरबत दे इजाफा थींदे। ई वेले भी एक रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान दे 2.5 अरब जो लोग हैं गुरबत लकीर तो थले रहंदे पे, 2.5 करोड़ जी, तो वो जो गुरबत लकीर तो थले रहंदे पे, उनके बाद जो थोड़ा एहसास प्रोग्राम मार्केट आए, मुतारफ करवाए, क्या वो उन्होंने ज़रूरियात पूरी कर सकती? देखें जी, एकदम तो किसी की भी नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ी एक उसमें छोड़ के गए हैं बेचारे 30 साल के लोगों को इन्होंने जो गुर्बत की लकीर के नीचे रखा है। लेकिन मैं कहता हूँ एहसास प्रोग्राम में जो 3 साल में रिजल्ट दिया है ना, मैं कोई अपनी उस पार्टी की या इमरान खान की तारीफ़ नहीं करता। आप हकाइक को देखें, आपके एजुकेशन में लॉन्च दिए हैं, आपके बीमार लोगों के लिए। अब देखें कि मैं हमारे जैसे एक जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो अपनी मेडिकली के लिए इतने परेशान होता है। सबके लिए अब देखें, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सबके लिए आपके सेहत कार्ड दे दिए, और पंजाब में 7 लाख तक के सोशल सिक्योरिटी और ये कार्ड्स आ रहे हैं। इससे देखें, हमारा सबसे बड़ा यही है कि इनका असल में ये चाह रहे हैं कि हमें पैसा दें और हम उसको बजट को खाने का तरीका बताएं और खा के चले जाएं। हमारा सबसे पहले ये कि हर एक आम आदमी के पास डायरेक्ट आपकी पहुंच, आपका कोई क्रेडिट नहीं है। ये मियां नवाज शरीफ, देखो ना गाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जी गाल तुसां करेंदे पे हो, जी आयशा करेंदे पई, उनदे विच सेहत दी सहूलियात है ना जी, वो आवाम दे किते बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले तो पूरे पंजाब में सहूलियात होंदे माजी दे विच, लेकिन हुण हुकूमत ने आगाज़ किते ज़िला डेरा गाजी खान और ज़िला साहिवाल दे विच हैल्थ कार्ड दा, आबादी दा जड़ा सारा उन ज़िले दे विच रहण वाले हैं उन्हां दा हैल्थ कार्ड वो है जो शनाख्ती कार्ड नंबर है। बिल्कुल। अच्छा आयशा, मैं तुहाडे कोल पुछना चाहता कि क्या आने वाले डीगां दे विच पूरे पंजाब दे विच जिहड़े वेले स्कीम लॉन्च थी वैसी, क्या हुकूमत उन्हां को ज़रूरियात प्रोवाइड कर सकती है अद्वियात दी और इलाज दी इन हालात दे विच? मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि देखें ना, अभी तो वो कर्ज़ों में ही डूबी पड़ी है। अभी आप देख लें, IMF के पास हम मकरूज़ हैं। अब दूसरा, हम अपने जो उठा के अपने एयरपोर्ट्स भी दे रहे हैं, हम अपने पार्क्स भी दे रहे हैं, हम अपने कल को हम सब कुछ उठा के दे देंगे। अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि 5 साल मज़ीद अगर हम देखें, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन अगर आप हो तो फिर उसके बाद आप पाकिस्तानी तो नहीं रह जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों के पास कुछ बच जाएगा कि हम जो है ना आगे मूव कर सकें। मेरा ख्याल है कि आवाम इस टाइम, पता नहीं ये कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मेरे पास वो पाकिस्तान नहीं है ना। मैं, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस वूमेन हूँ और मैं खुद बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रही हूँ राइट नाउ, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इतना खुशहाल है जितना ये शो कर रहे हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि देखें, जिस तरह से आवाम सफ़र कर रही है, इनको चाहिए था इस बजट में, चले कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम कोई ऐसे प्रोग्राम 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे लाते जिससे आवाम को रिलीफ मिलता। लेकिन मैं नहीं समझती। अब आप ये देखें, वो आपने बात की थी उसकी कोरोना वैक्सीन की, 2nd डोज अब मिसिंग है लोगों की, ठीक है, वो भी एक बड़ा इशू चल रहा है। तो अभी मैं यही कहूँगी कि इनके पास मैनेजमेंट नहीं है, अच्छी मैनेजमेंट होती तो शायद ये लोग सरवाइव कर भी जाते, लेकिन अभी फिलहाल इनके पास कोई ऐसा चांस नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे, वो मेरा ख्याल है कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन पहुंच गई है, जाहिर है कि इंसानी एरर है। लेकिन ये दसो कि रमज़ान बाजार की तर्ज उत्ते 233 बाजार की मंजूरी दी है पूरे पंजाब दे विच, वो हुण मुस्तकिल लग वे सन। हरून साहब तुहाडे सवाल है कि ये महंगाई घट थी वैसी, कंट्रोल थी वैसी ना बाजारों के जरिए? सर ये पर्सनल अगर मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँ उससे हट के PTI से, आप पहले भी आपने इंट्रो में भी यही बताया था कि मैं देता हूँ, मुझे ये जितने भी बचत बाज़ार हैं ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये एक बिल्कुल वो है जो क्या कहते हैं, एक आर्जी सा एक वो है। आप जब तक उसकी बेसिक सही नहीं करेंगे, आप अपनी कंट्रोल, आर्जी रिलीफ है, जब तक आप अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपने ब्यूरोक्रेसी को आप कंट्रोल नहीं करेंगे। वो ये बताएंगे यहाँ इस मुल्क में सबसे ज़्यादा हर चीज़ का कानून मौजूद है,
لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ کے صبح سے میں جا کے دیکھتا ہوں, آپ کبھی چلے جائیں کچہری میں, جو آپ کو بیوروکریسی کو ایک کام دیا وہ کبھی اپنی سیٹس پہ نہیں آتے. بیچارے بزرگ بوڑھے عورتیں بیٹھی ان کے انتظار کرتے ہیں. یہ وہی انگریز آنے والے اسٹائل دیاں سے دے وچ ظاہر ہے کہ ہن یہ تھوڑا سیکنڈ لاسٹ ایئر ہے, ان دے بعد اگلا آخری سال آوے سی. کیا دیتے پے ہو اگلے 6 مہینے 1 سال دے وچ تہاڈی حکومت این بجٹ دے بل بوتے دے اوتے کتھاں نظر آندی پئی؟ سر انشاءاللہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرنے کے بعد اگلے 5 سال کے بعد اگلے 5 سال بھی پوری کریں گے, یہ بالکل بے فکر ہو جائیں. اگر یہ اپنا یہ 12 سال جی تساں نوٹ کر گئے بالکل انشاءاللہ پاکستان ہی نہیں رہے گا, یہ سب کچھ بیچ بجا جیسے اللہ نہ ان کے کرے لیڈران تو یہاں سے پاکستان ویلے ہی بھاگ اس چکے طرح ہیں. کی ان کی حرکتیں ہیں, آپ خود سوچیں, جو پارک گروی رکھ دے, جو ایئرپورٹ گروی رکھ دے, جو آپ میڈم یہ ہم نے نہیں رکھا, آپ غلط حقائق پیش کریں. ایک بات تو سمجھ کریں یہ ہر حکومت نے, اگر یہ کنٹینیوٹی ہوتی یہ ہر حکومت نے رکھے نہیں, اتنا نہیں تھا, دیکھیں اتنا زیادہ نہیں تھا. اب آپ نے ہر چیز کوئی میں نہ مانوں کہ رٹ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, حقائق کو جھٹلانا. اچھا جی میں ہارون صاحب تک پوچھا ہی کہ کتھاں دے دے پے ہو, یہ بحث چھوڑو بھی اگلے سال اگلا ٹینور کیوں مل دے, وہ تے عوام نے فیصلہ کرنے. کیا دے دے پے ہو کہ تہاڈے حکومتی اقدامات دے بعد عوام کو کتنی ریلیف مل سی؟ سر انشاءاللہ عوام کو بالکل حکومت ملے گا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایگریکلچر میں دیکھیں یہ بیس کرتا ہے آپ کا اس کی جتنی بھی معیشت ہے ہماری پاکستان کی بیس کرتی ہے ایگریکلچر کے اوپر. آج کسان کو اگر ہم اٹھا دیں اور جیسے اگر یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مدد آئی ہے, اگر اس سے آپ تھوڑا سا اوپر جائیں, آپ کے ٹارگٹس پورے ہوتے جائیں, تو آپ کو معاشرے میں فوراً نظر آ جائے گا کیا کہتے ہیں کتنی تبدیلی آ رہی ہے اور کیا آ رہا ہے سرمایہ اور کیا کچھ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ بہت اچھے دنوں کی طرف دیکھیں جی. ایک سٹرکچر ہے, جب تک آپ اس کو فالو نہیں کریں گے, آپ صرف شعبدہ بازیاں دکھائیں گے, جی اس کی اتنی قیمت, اس کی اتنی تنخواہ بڑھا دیں, اس کی اتنی بڑھا دیں, لیکن بیسک چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے, نہ آپ کی معیشت کبھی اپنی اس پہ آ سکتی, نہ بنیادی شیواں کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ اساں اگر بنیاد اچھی رکھیے سوں تو ان دے بعد ان دی عمارت بھی اچھی بن سی, مضبوط ہو سی. میں شکر گزار ہاں حافظ ہارون تہاڈا, ڈاکٹر عائشہ عبداللہ تہاڈا تشریف گھنا ہے اور بجٹ دے اثرات اور سیاسی صورتحال دے اوتے گفتگو عطا کی تھی. ان دے نال ہی ساڈے اج دا پروگرام دا ویلا مکتب ہے. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو اجازت دے سو. سونے اللہ دے حوالے.